والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ زخرف پہلی، دوسری اور تیسری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 25 میں سے۔ سورت کا نام سورہ زخرف ہے۔ زخرف سونے کو کہا جاتا ہے، اور پیتل یا تانبے وغیرہ پر سونے کا پانی چڑھا دینا، اس کو بھی زخرف کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا زخرف القول غرورا۔ یہ مکی صورت ہے، حوامیم میں سے ہے۔ نزول کے اعتبار سے 63 نمبر پر نازل ہوئی بات سورہ شورى کے۔ یہ ترتیب نزول میں بھی اور ترتیب مصحفی میں بھی سورہ شورى کے بعد ہے۔ یہ جو حوامیم میں 7 صورتیں ہیں، یہ لگاتار اسی طرح نازل بھی ہوئی ایک دوسرے کی، جس طرح قرآن میں ترتیب سے ہے۔ ربط پہلی صورت کے ساتھ، پہلی صورت یعنی سورہ شورى کا اختتام ترغیب الی القرآن پہ ہوا، اور سورہ زخرف کی ابتدا ترغیب الی القرآن سے کیا ہے۔ اس صورت کا دعویٰ اور خلاصہ یہ ہے کہ پہلی صورت میں توحید پر 4 شبہات تھے۔ سورہ شورى سے جو پہلی صورت ہے، سورہ حامیم سجدہ میں 4 شبہات تھے اور اس کے جوابات تھے۔ تو سورہ شورى میں پھر توحید پر 3 شبہات تھے اور اس کے جوابات تھے۔ اب اس صورت میں یعنی سورہ زخرف میں مزید ایک اعتراض ہوگا اور اس کا جواب دیا جائے گا، اور وہ اعتراض اور شبہ یہ ہے کہ ہم جو ان اللہ کے نیک بندوں کو پکارتے ہیں مشکلات میں، حاجات میں، ان کو اپنا حاجت روا مانتے ہیں، مشکل کشا مانتے ہیں، تو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ ان کی بات کو نیچے نہیں پھینکتا، یعنی اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتا، کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کا جواب آیت نمبر 86 میں دیا ہے، سورہ زخرف کی تقریباً آخری آیات میں۔ اس میں فرمایا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، نہیں ہے مالک الذین، وہ لوگ یدعون من دونہ الشفاعۃ، جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، یہ کسی کے بارے میں شفاعت کے مالک نہیں ہیں۔ الا من شہد بالحق، ہاں اگر اللہ کا کوئی نیک ہے تو اس کے حق میں شفاعت ہوگی، شہد بالحق، جس نے اللہ کی توحید کی گواہی دی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ موحد کے لیے، ایسے مشرک کے لیے تو پھر بھی کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ تو اس کا جواب قرآن ہی میں موجود ہے، اسی میں آگے انشاءاللہ تفصیل بتاؤں گا پھر۔ تو یہ شبہ تھا اور اس کا جواب آیت 86 میں دے دیا گیا۔ اب آئیے جی ذرا، تو فرمایا حامیم، یہ حروف مقطعات ہے، ان کا مراد اللہ ہی جانتا ہے۔ والکتاب، اور قسم ہے اس کتاب کی، اللہ فرماتے ہیں المبین، جو واضح کتاب ہے، ترغیب الی القرآن ابتدا ہی سے۔ والکتاب المبین، اور قسم ہے اس کتاب کی المبین، جو واضح ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے بنایا ہے اس قرآن کو عربیا، عربی زبان میں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ معنی کرتے ہیں کہ اگر معنی یہ کر دیا جائے انا جعلناہ، ہم نے بنایا ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن حادث ہے، یعنی قرآن مخلوق ہے اور مخلوق بے فنا آتی ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں میں نے بنایا ہے، تو جو چیز بنائی جائے تو وہ مخلوق ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ معنی کرتے ہیں، اور حالانکہ قرآن حادث نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی، ٹھیک ہے نا، اللہ کا کلام ہے۔ تو اب معنی کیا کریں؟ انا جعلناہ، اے انا انزلناہ،
ہم نے نازل کیا اس قرآن کو، یا انا وصفنا ہو، جو بھی معنی کرے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے قرآناً عربیاً، عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل اختیار کرو، تاکہ تم عقل والے بن جاؤ۔ یہ کتاب تو عقل لے کے آتے بندے کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور بے شک یہ کتاب جو ہے فی ام الکتاب، لوح محفوظ میں، لدینا ہمارے پاس، لعلی حکیم، لعلی بلند حکیم، حکمتوں والا ہے۔ اللہ نے خود کتنی تعریف کی ہے کہ بے شک یہ کتاب جو ہے فی ام الکتاب، اوپر لوح محفوظ میں، لدینا ہمارے پاس، لعلی البتہ بلند حکیم، حکمت والا۔ اگر حکیم کا معنی حکمت والا نہ کیا جائے، اگر اس کا معنی حاکم کر دیا جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ اب معنی بنتا ہے انہو فی ام الکتاب، یہ قرآن لوح محفوظ میں، لدینا ہمارے پاس، لعلی بہت بلند حکیم۔ جس طرح یہ زمین پر حاکم کتاب ہے، اس کے اوپر کوئی کتاب حاکم اور حاوی نہیں ہے، اس طرح یہ لوح محفوظ میں بھی تمام کتابوں پر حاکم کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حاکم کتاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے فرمایا افنضرب عنکم الذکر، افنضرب، آیا کیا ہٹا دیں گے تم سے ہم نصیحت، افنضرب، آیا ہٹا دیں گے ہم، عنکم تم سے، الذکر نصیحت، صفحا ہم ہٹا دیں گے اسے نصیحت، صفحا اعراض کرتے ہوئے، ان کنتم قوما مسرفین، اس وجہ سے کہ تم قوم ہو زیادتی کرنے والے، کیا ہٹا دیں گے ہم تم سے نصیحت، ہاں ٹھیک ہے نا، صفحا اعراض کرتے ہوئے، ان کنتم قوما مسرفین، اس وجہ سے کہ تم قوم ہو اسراف کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا، اور کتنے ہم نے بھیجے، من نبی، نبیوں میں سے، فی الاولین، پچھلوں میں، پہلوں میں ہم نے کتنے انبیاء مبعوث کیے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی نبی، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر انہوں نے نبی سے استہزاء کی ہے۔ ان کے پاس جب بھی نبی آیا ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے، مذاق کیا ہے، ٹھٹا کیا ہے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، اللہ فرماتے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اشد منہم بطشا، خاص کر ان میں ان لوگوں کو جو پکڑ کے اعتبار سے بڑے سخت تھے، ٹھیک ہے نا، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بڑے مضبوط ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو ہم نے بہت سخت پکڑا ہے۔ وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور گزر چکی ہیں مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، پچھلوں کی مثالیں، دیکھتے نہیں ہو یار، پچھلوں کی کتنی مثالیں تمہارے سامنے گزر چکی ہے۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں، مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، یہ ضرور بضرور کہیں گے، خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، پیدا کیا اس کو العزیز، اس ذات نے جو زبردست علیم، جاننے والا ہے۔ اگر آپ ان سے سوال کریں یار یہ آسمان و زمین کس نے پیدا کی، یہ کہیں گے یہ تو اس ذات نے پیدا کیا ہے۔ الذی، وہ ذات ہے، جعل لکم الارض مہدا، جس نے تمہارے لیے زمین کو اتنا خوبصورت بچھونا بنا دیا ہے۔ کمال کی بات ہے، خدا کی قسم، زمین کی طرف بندہ دیکھے، ایس عجیب اللہ نے پیدا کیا اسے، ٹھیک ہے نا، کسی کو گلا سڑا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کو جو ہے نا محفوظ رکھتی ہے اپنے اندر، کسی کو جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، کسی درخت کو خشک کر دیتا ہے، کسی درخت کو جو ہے نا یہ تر و تازہ، ٹھیک ہے نا، اور اس میں پانی، ہم تو کہتے ہیں نا کنواں کھود کر کہتے ہیں تازہ پانی نکال دیا ہے، لیکن یہ پانی کئی مدتوں سے اس میں پڑا ہوا ہے اور پھر بھی یہ تازہ ہی اس میں رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیا کمال کہ اللہ نے اس زمین کو، اسی لیے تو دیکھنا چاہیے اللہ کی قدرت کے نشانات دیکھنے چاہیے۔ آیات دو قسم کے، ایک قرآنی آیات ہیں اور ایک جو ہے نا تکوینی آیات ہے، کائنات میں
ٹھیک ہے نا. تو قرآنی آیات میں بھی غور کرنا چاہیے اور تکوینی کائنات میں بھی دیکھنا چاہیے. آپ خوبصورت علاقوں میں جاتے ہیں, زمین پہ اللہ نے کیا کمال کے پہاڑ کھڑے کر دیے. ہمارے علاقے کی طرف آپ جائیں یا کشمیر کی طرف جائیں, مظفر آباد, یہ سارے جو جتنے پہاڑی علاقے ہیں, ٹھیک ہے نا, گلگت بلتستان, آپ دیکھیں گے کیا کیا پہاڑ کھڑے کیے مالک نے, ٹھیک ہے نا. تو زمین کو بھی اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا اور چلنے کے لیے آسان بنایا ہے, ٹھیک ہے نا, چلنے کے لیے بہت آسان بنایا. پہاڑ پر چڑھتے ہیں آپ, 28,000 فٹ بلندی ہو, ایسے بھی پہاڑ ہم جتنے تقریباً چڑھے ہیں, اتنے پہاڑوں, اس سے اونچے پہاڑوں پر, ٹھیک ہے نا. اب اس پہ آپ چڑھ سکیں گے, لیکن آپ 19 منزلہ جو بلڈنگ ہو اس پہ آپ بہت مشکل سے چڑھیں, کیونکہ ہم 19 منزل پہ تھے, ٹھیک ہے نا. تو ایک بار میں نے کہا چلو یار میں پوڑیوں سے جاتا ہوں نا, لفٹ پہ جاتے تھے نا, اور جو میری حالت بنی ادھر, تو 10 منٹ تو وہ پسینہ نہیں خشک ہو رہا تھا. ادھر پسینہ بھی بہت مشکل سے آتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن ہم نے ادھر پسینہ بھی نکال دیا. تو پسینہ نہیں خشک ہو رہا تھا کہ بھائی کتنے مشکل سے بنا, یہ کیوں کہ نیچے ماربل لگے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پہاڑ پر چڑھنا کیونکہ نیچے مٹی ہے, کبھی پتھر آتے ہیں کبھی, تو زمین چلنے کے لیے آسان ہے. آپ فرش پہ روڈ پر سفر کریں گے پیدل آپ تھک جائیں گے, لیکن آپ کھیت پر سفر کریں گے تو آپ نہیں تھکیں گے. یہ کمال ہے زمین میں, ٹھیک ہے نا. تو فرمایا الذی, اللہ وہ ذات ہے, جعل لکم الارض مہدا, جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے, وجعل لکم فیہا سبلا, اور اس نے بنایا اس میں تمہارے لیے سبلا, راستے بنا دیے. کتنے بہترین راستے بنائے. لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہی راہ پاؤ, تاکہ تم راہ پاؤ. والذی نزل من السماء ماء, اور اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کیا من السماء, آسمان سے اتارا ہے, ماء پانی, بقدر, ایک اندازے کے ساتھ, فانشرنا به بلدتا میتا, پس ہم زندہ کرتے ہیں اس کے ساتھ بلدتا میتا, مردہ اور بنجر زمین کو آباد کرتے ہیں. اب دیکھیں نا, ٹھیک ہے, بارش سے پہلے یہ کتنا بدصورت لگ رہے تھے یہ کھیت وغیرہ سارے, ٹھیک ہے نا. آج رات کو ایک طرح ہوتی ہے, صبح پھر دوسری طرح ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی حالت بدلی لگتی ہے, ٹھیک ہے نا. آج ہر طرف سبزہ ہے اور آنکھوں کو تقویت بخشتی ہے اور نظروں کو, ٹھیک ہے, نگاہوں قتنی خوبصورتی ہے. تو فرمایا اللہ والذی نزل من السماء, لیکن یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے قرآنی آیات میں بھی غور و فکر کرتے ہیں اور تکوینی آیات میں بھی غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں. اور بعض بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہ قرآنی آیات میں غور و فکر کے لیے تیار ہوتے ہیں اور نہ تکوینی کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ کے قریب ہوتے ہیں. تو فرمایا والذی نزل من السماء ماء, وہ ذات جس نے نہ اتارا ہے آسمان سے پانی, بقدر, ایک اندازے سے ٹنوں اور پتہ نہیں کتنا پانی ان بادلوں میں ہوتا ہے, لیکن اللہ اندازے سے, اگر وہ سارا کا سارا گورسیاں پہ آ جائے یہ کدھر پہنچ جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو بقدر, ایک اندازے سے, فانشرنا به بلدتا میتا, اور ہم نے فانشرنا, زندہ کیا بھی اس کے ذریعے, بلدتا میتا, بنجر زمین کو, کذالک تخرجون, اسی طرح ہم تمہیں بھی اٹھا دیں گے. یہ ایک مقصد کے لیے بیان کرتا ہے اللہ, آگے بہترین مقصد ہے, کذالک تخرجون, اسی طرح قیامت والے دن تمہیں بھی زندہ کر کے اٹھا دوں گا, اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ. والذی خلق الازواج کلھا, اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ازواج, جوڑے, کلھا, ہر چیز کے, یعنی عورت اور مرد یہ بھی جوڑا پیدا کیا ہے, درختوں میں بھی جوڑے پیدا کر دیا, آسمان و زمین بھی جوڑا ہے, اور سچ اور جھوٹ بھی جوڑا ہے, اور حق اور باطل بھی جوڑا بنا دیے. یہ سارے اگر آپ گنتے رہے, ٹھیک ہے نا, یہ جوڑے. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ, اور بنائے تمہارے لیے من الفلک, کشتیوں میں سے, والانعام, اور جانوروں میں سے, ما ترکبون, جس پہ تم سوار ہوتے ہو, جانوروں میں سے, ہاں, گھڑ سوار, ٹھیک ہے نا, گھوڑے پہ سوار, کتنے خوبصورت جانور اللہ نے پیدا کیے, ٹھیک ہے نا. صرف گھوڑے کی طرف آپ دیکھیں, آج سے بھی 10,000 سال بھی گزر جائیں تو گھوڑے کی عظمت اور اس کی خوبصورتی میں کمی نہیں آتی ہے. اس سے بھی مہنگی ترین گاڑیاں اور جہاز پیدا ہو جائے, آپ گھوڑے پہ سوار ہو نا, ٹھیک ہے نا, اور جو ہے نا آپ جا رہے ہوں,
10 کروڑ روپے کی گاڑی بھی آپ کے پاس، تو آپ اس گاڑی کی طرف نہیں دیکھیں گے، وہ گاڑی والا اوپر آپ کی طرف آپ کی ٹاٹ باٹ اور آپ کی اٹھ یہ زیادہ جو ہے نا اچھی لگے گی۔ آپ گھوڑے پہ سوار تو ذرا ہو کے دیکھیں، ٹھیک ہے نا، تو گھوڑے کی خوبصورت، اور پھر دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے خوبصورت لگے ہوں گے جب آپ نے وہ جنگی لباس پہنا ہوگا، گھوڑے پہ آپ سوار ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ آج کوئی بندہ گھوڑے پہ سوار ہو، ٹھیک ہے نا، اس کی ٹاٹ باٹ کو دیکھیے ذرا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے میں نے آپ کو کہا ایک عرب کی گاڑی والا، آپ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے، وہ اونچا اوپر آپ کی طرف دیکھے گا، یار گھوڑے پہ سوار بندہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح یہ جو ہے نا بہت خوبصورت جانور ہے، بہت خوبصورت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے کا جو ہے نا، گھوڑے کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے اس میں الخیر معقود النواسیخ الی یوم القیامت، اللہ نے گھوڑے کی پیشانی میں سارا خیر گرہ لگا کے رکھ دیا ہے، گھوڑے کی پیشانی میں ہر خیر اللہ نے گرہ لگا کے رکھ دیا ہے، لیکن اس کو دوڑانے کے اور جوئے کے لیے جو ہے نا رکھنا نہ ہو، وہ حرام ہے۔ اس کو اس نیت سے رکھا جائے کہ اس کو جہاد فی سبیل اللہ میں استعمال کریں گے، تو کتنی خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ویسے ہی اللہ نے 5 قسمیں تو نہیں اٹھائی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، تو فرمایا یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہارے تابع کیا، فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ، اور بنائے تمہارے لیے من الفلک کشتیوں میں سے، والانعام چوپائیوں میں سے، ما ترکبون جس پہ تم سوار ہوتے ہو، لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تمہیں طریقہ بھی بتائے، طریقہ بھی سیکھنا چاہیے۔ گھوڑے پہ ویسے بندہ سوار جس کو طریقہ نہ آتا ہو، ٹھیک ہے نا، اور وہ دوڑنے لگے، ایسے بندے دیکھیں ہم نے بھی، ٹھیک ہے نا۔ حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر نور اللہ مرقدہ، وہ عالم بھی تھے، درویش بھی تھے، اور وہ مجاہد اسلام بھی تھے۔ انگریز کے خلاف انہیں فقیر اے پی نے، یہ بہت درویش آدمی تھا، اللہ والا تھا، فقیر اے پی نے انگریز کے خلاف حضرت شیخ کو مناظرے کے لیے بلایا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پاکستان آزاد ہونے سے پہلے کے معاملات تھے، شیخ کے وفات کے بھی تقریباً 35-38 سال گزر گئے، تو انہیں جو ہے نا بلایا کہ آپ آ جائیں مناظرے کے لیے۔ تو حضرت شیخ کو خط پہ دیا تھا کہ بھائی فلانے جنگل پہ آپ آ جائیں گے، بندہ کھڑا ہوگا، گھوڑا پاس ہوگا، آپ گھوڑے پہ ہاتھ رکھیں گے، بندہ خود ہٹ جائے گا، آپ گھوڑے پہ بیٹھ جائیں، یہ خود بخود اپنے مقام تک آپ کو لے کے جائے گا۔ حضرت شیخ گئے اور جدھر اس جنگل میں پہنچ گئے، ٹھیک ہے نا، یہ کچھ انگریز کے ٹاؤٹ تھے، ان کے ساتھ مناظرہ کرنا تھا، تو ادھر جب پہنچے تو گھوڑے پہ ہاتھ رکھا اور بندہ سائڈ پہ ہو گیا، حضرت گھوڑے پہ بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں اتنا سفر کیا، اتنا پتہ نہیں 5-6 گھنٹے گھوڑے پہ سفر کیا، وہ جنگل ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، اتنا لمبا راستہ تھا، ٹھیک ہے، آج تو سب آبادی بن گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آخر کار وہ فقیر اے پی کے پاس جو ہے نا اس گھوڑا جا کے اس کے مقام پہ ٹھہر گیا، تو وہ بھی حیران تھا حضرت شیخ کو دیکھ کے کہ حضرت آپ کی گھوڑ سواری، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آنی چاہیے بندے کو، یہ نہ ہو کہ گھوڑے پہ بیٹھ جائے اور پھر لوگ بھی ہنسنے لگ جائے اور پھر ویڈیو بن جائے، پوری دنیا اس کے ساتھ ہنسے، ٹھیک ہے نا، یہ طریقے آنے چاہیے۔ تو فرمایا اللہ اکبر، لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم برابر بیٹھ جاؤ اس کی پشتوں پہ، ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، پھر یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو، اِذَا اسْتَوَيْتُمْ، جب تم ان کی پیٹھ پر برابر بیٹھ جاؤ، علیہ وَتَقُولُوا، اور تم کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یہ سفر کی دعا ہے جی۔ سبحان الذی، پاک وہ ذات، سخر لنا ھذا، جس نے اتنے خوبصورت جانور کو میرے کام میں لگا دیا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اتنے حسین جانور کو، میرے اونٹ کو دے کے، اونٹ کی خوبصورتی کو، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اللہ فرماتے ہیں اونٹ کو نہیں دیکھتے ہو کیسے پیدا کیا گیا ہے، کتنا خوبصورت جانور ہے، اور 100 اونٹ ہوتے اور ایک بچے کے پاس اس کے لگام ہو، وہ آگے ایک بچہ جا رہا ہوتا ہے، 100 اونٹ آگے پیچھے لائن میں اس کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، یہ تابع نہیں کیا ہے، وہ اونٹ اگر اشارہ بھی کرے نا تو بچہ اڑ جائے گا ایک لات کے ساتھ اڑ جائے گا، لیکن اللہ نے تابع کیے۔ تو فرمایا سبحان الذی، جب بھی سواری پہ بیٹھ جاؤ تو یہ کہو سبحان الذی، پاک وہ ذات، سخر لنا ھذا،
جس نے اتنے خوبصورت جانور کو ہمارے تابع کر دیا ہے۔ وما كنا له مقرنین، نہیں تھے ہم اس جانور کو تابع کرنے والے، ہم نہیں تھے، یہ ہمارے اختیار میں۔ آپ بھینس کو کنٹرول کر سکتے ہیں چاچو؟ یہ تو اللہ نے آپ کے تابع کیا ہے نا۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کے اس بات طرف لوٹنے والے ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اب آگے شکوہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کام میں نے کر دیے۔ وَجَعَلُوا لَهُ، اور یہ انسان اٹھ جاتا ہے اور بناتا ہے اللہ کے لیے، من عبادہ، اسی کے بندوں میں سے، جزءاً حصہ بنا دیتے ہیں۔ سارے کام میں نے کیے اور یہ اٹھ جاتا ہے اور اللہ کے لیے اسی کے بندوں میں سے حصہ دار بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ظالم نہیں۔ آگے فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، بے شک انسان لکفور، البتہ بڑا ناشکرا ہے، مبین، واضح، بہت بڑا واضح ناشکرا ہے۔ اور پچھلی صورت میں بھی یہ آیت ان الانسان کفور، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے، اور یہاں پر بھی فرمایا کہ سارے کام اللہ نے کیے اور یہ لگتا ہے تو اللہ کے لیے اسی کے بندوں میں سے حصے دار بناتا ہے۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان ناشکرا ہے، واضح، یہ واضح ناشکرا ہے۔ اللہ ناشکرا پن سے ہمیں محفوظ رکھے، قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔